السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح آج کا ایپیسوڈ بھی آپ ضرور لائک کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ قبائل عرب پر اس کا خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ اس مرثیہ کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی حرکتیں سراسر اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشیر، حضرت حارث بن اوس، حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول سن 3 ہجری کو اس کے قلعے کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس قتل کے سلسلے میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ غزوہ غطفان۔ ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دعصر بن حارث محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ 400 صحابہ کرام کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دعصور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہیں۔ ایک دم دعصور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ بتائیے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور دعصور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دعصور عین غین ہو کر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ دعصور نے کانپتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ دعصور اس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوا
اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ سے باہر رہ کر پھر مدینہ آ گئے۔ بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعے کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ غطفان کے موقع پر سر انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا داسور بن حارث محاربی تھا، جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی، اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ہاں، البتہ اس نے معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ سن 3 ہجری کے متفرقہ واقعات۔ ہجرت کے تیسرے سال میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، 15 رمضان میں سن 3 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 2، اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، جو غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے آپ کو چل کر بتاؤں گی۔ نمبر 3، اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ نمبر 4، میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا۔ نمبر 5، اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا۔ اب تک میں آپ کو ہجرت کے تیسرے سال تک کے واقعات سنا چکی ہوں۔ انشاءاللہ کل سے ہجرت کے چوتھے سال کا ذکر ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔